دو تین لوگ بیٹھتے تھے میرے خطاب میں، میں نے شروع کیا اور پھر لوگ بڑھتے گئے تو میرا مدرسہ بھر گیا. پھر وہ ممبر اٹھا کر لوگوں کی پبلک کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے عیدگاہ میں ممبر لے کر گئے. وہ فرماتے 70,000 کا مجمع جمع ہوتا تھا اور 400 علماء قلم دوات لے کر کے غوث پاک کا خطاب لکھتے بیٹھتے تھے. اور غوث پاک کو اللہ نے اب ان کے نانا کے معجزے کے صدقے میں یہ کرامت دی تھی کہ پہلا بندہ جو قریب بیٹھ کر جیسے سنتا تھا، آخری بندہ جو 70,000 کے مجمع میں ہوتا تھا وہ بھی ویسے ہی سنا کرتا تھا. مائک کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر آپ کے خطابات تھے. اب میں ان خطابات کی تاثیر کیا عرض کروں، وقت زیادہ ہوا، میں تمہید میں بہت وقت لے گیا. ان کا ایک خطاب پڑھنا چاہتا ہوں. آج میں ان کا ایک خطاب پڑھوں گا، اسی بات پوری کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ زبان میری ہے، بات ان کی. آج آپ غوث پاک کا خطاب سنیں گے لیکن نقل میں کر رہا ہوں، حالانکہ میری زبان واللہ نام غوث لینے کے بھی قابل نہیں. میں ان کے خطاب کو کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن ان کا خطاب آج مجھے پڑھنا ہے اور آپ کو سب کو غور سے سننا ہے. کوئی کرامت نہیں پڑھنی آج مجھے، کرامتیں بہت سنا ہے. ذرا دیکھو تو غوث پاک کی تعلیم کیا ہے، غوث پاک کا خطاب کیا ہے، غوث پاک کیسے خطاب کرتے ہیں. اس بگڑے ہوئے عیسائیت اور یہودیت کے ماحول میں، بکے ہوئے خطبہ کے ماحول میں غوث پاک کا جب خطاب ہوا، اتنی تاثیر تھی غوث پاک کے خطاب میں کہ 3-3 4-4 جنازے اٹھتے تھے. لوگوں پہ اتنا خوف طاری ہوتا تھا، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش کھو دیتے تھے. جب غوث پاک کہتے تھے نا اب قال کو چھوڑو، یعنی ظاہر کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، تو لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے. یہ سرکار غوث پاک کے خطاب میں تاثیر تھی. لوگ آتے تھے تو توبہ کر کے جاتے تھے، لوگ آتے تھے تو پلٹ کر جاتے تھے، لوگ آتے تھے تو تبدیل ہو کر کے جاتے تھے. بڑے بڑے علماء، حتیٰ کہ جنات بھی، شیخ ابو نصر عمر بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے جنات کا عمل کیا تھا کہ جنات حاضر کروں. ایک دن میں نے عمل کر کے وظیفہ کر کے جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں دیر کی. میں نے کہا آنے میں دیر کیوں کی؟ تو جنات نے کہا آپ اس وقت نہ بلایا کریں. کہا کیوں؟ کہا اس وقت ہم سرکار غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے آپ اس وقت نہ بلایا کریں. کہا کیا تم جنات بھی غوث پاک کا خطاب سنتے ہو؟ تو کہتے ہیں انسانوں سے زیادہ غوث پاک کے خطاب میں جناتوں کی تعداد ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ سرکار غوثیت ماپ کا خطاب تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی خاطر خود حضور بھی تشریف لاتے تھے. میں نے ایک مرتبہ لوگوں کا، حضور بھی آتے تھے، لوگوں نے کہا یہ کیا گستاخی ہو گئی ہے کہ حضور بھی آئیں گے ان کا خطاب سننے. میں نے کہا تجھے عقل ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ گستاخی کیا ہے. ارے نادان، یہ جو سادات بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، کیا یہ میرا خطاب اس لیے سننے آئے ہیں کہ میں ان کو سدھاروں گا، سدھرے ہوئے لوگوں کو سدھاروں گا، ان کے علم میں اضافہ کروں گا؟ نہیں. یہ علماء کیوں آتے ہیں؟ آدمی جب آیت پڑھتا ہے نا، میرے جیسا طالب علم، یہ علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سید کا عنوان کیا ہوگا. وہ جان لیتے ہیں پورا سب، وہ تانے بانے ان کی نظر میں ہوتے ہیں، منطق و فلسفے ان کی نظر. پھر یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ امین القادری جیسے کم علم کی تائید کر دے کہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں بلا تمثیل. یہ میری کوئی اوقات نہیں، یہ ہماری تائید اور حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں کیونکہ ہم ہیں چھوٹے اور غوث پاک تھے بہت بڑے. تو ان کے خطاب کی تائید کو سند عطا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے. میرے امام کہتے ہیں انبیاء کیا خود حضور آئے، انبیاء کیا خود حضور آئے. وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، آپ کی واز کی محفل ایسی. اور اللہ اکبر، مولا علی تشریف لاتے ہیں، خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کیا وہ محفل رہی ہوگی؟ سچ کہنا، بولو تمہارے دلوں میں کیسی گدگدی ہو رہی ہے؟ غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو کیسے دل کی کلیاں کھل رہی ہے غوث پاک کا. جس کے نام میں اتنا اثر ہے اس کے چہرے میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کے رخ پاک میں کتنی تاثیر ہوگی.
کیا لگتے ہوں گے غوث اعظم، کیا لگتے تھے پتہ ہے؟ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹوی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے غوث اعظم کے چہرے کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا تو انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی پوربی زبان میں، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے اورے مورے غوث الورا، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے اورے مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے اورے مورے غوث الورا۔ اور مکتے میں کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ۔ جس کے آگے سورج کی کرن دھندلی ہے وہ میرے غوث کا چہرہ ہے، جس کے آگے چاند کی چاندنی پھیکی ہے وہ میرے غوث کا چہرہ۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ۔ کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے اورے مرے غوث الورا۔ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ میں غوث پاک کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ آخری بند جو ہے اس کو اپنے انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بھی شامل ہو تو کھو سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں ذرا اس میں شامل ہو۔ غوث پاک کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے دکھائے گئے رے مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے جگائے گئے رے مورے غوث الورا۔ چشمہ بغداد کا جب لگا آنکھ پر دیکھا طیبہ نگر دیکھا طیبہ نگر، جانب مکہ جب بھی اٹھی ہے نظر دیکھا طیبہ نگر دیکھا طیبہ نگر، مورے من مدینہ بسائے گئے رے بسائے گئے رے مورے غوث الورا۔ غم کی ظلمت ہٹی رات کالی کٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا، راستے سے مصیبت کی ظلمت چھٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا، مورے آشا کا دیپ جلائے گئے رے جلائے گئے رے مورے غوث الورا۔ مکتا کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ۔ کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے دکھائے گئے رے مورے غوث الورا۔ کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، حسنی رنگ ہے حسینی رنگ ہے، اور محفل میں جب آپ کرسی پر بیٹھتے تھے خطاب کرنے کے لیے تو پورا مجمع آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب خطاب کرتے تھے تو لوگ دائیں بائیں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جب وہ چپ ہوتے تھے تو لوگ اپنی سانسوں کی آواز گن سکیں، اتنا سناٹا ہوتا تھا۔ اور جب خطاب شروع کرتے تھے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے، پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ۔ لوگ کہتے تھے دو بار کیوں کہتے؟ کہ پہلی بار اس لیے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سارے ولی میری آواز سن کر سب کام چھوڑ کر عبد القادر جیلانی سرکار کا خطاب شروع ہو گیا، پوری دنیا کے اولیاء۔ میں کہتا ہوں لوگ آج فخر کرتے کہ مجھے انٹرنیٹ پہ پوری دنیا دیکھتی ہے، میں نے کہا انٹرنیٹ پر دیکھتی ہے نا، میرے مرشد کو تو بغیر انٹرنیٹ پر سارے دنیا کے ولی سنا کرتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو انٹرنیٹ پر ایمان لایا، ہم اللہ کے ولیوں پر ایمان لائے، ہم اللہ کی قدرت پر ایمان لائے۔ تو بہرحال آپ کے خطاب میں بڑی تاثر، لوگ بدلتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا گھرانہ کیسے ایمان لائے؟
یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، غوث پاک کی برکت سے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، بڑے بڑے لوگ ایمان لائے۔ تو غوث پاک خطاب کرتے تھے، آپ کے خطاب میں طریقہ یہ تھا کہ جب غوث پاک آتے تھے، ہمارے نہیں عنوان طے ہوتا ہے، جیسے آج ہی ہمارے حاجی فاروق صاحب نے یہ محفل رکھی تو حافظ اکرم صاحب نے اس کو چھپوا دیا، جشن غوث اعظم، مطلب مقرر کو پتا ہے اس کو بولنا کیا ہے۔ کل اونا میں تھے رحمت عالم کانفرنس، پیر باپو نے پہلے ہی بتا دیا رحمت للعالمین پہ، ایسے ہی ہر جگہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم لوگ ویسا بول نہیں پاتے جیسا بولنا چاہیے، ہے نا۔ غوث پاک کا حال یہ نہیں تھا، آپ قاریوں کہتے تھے قرآن پڑھ، اس کی مرضی، وہ جو آیت پڑھتا تھا غوث پاک اسی پہ خطاب کرتے۔ ہاں، اب آئیے ان کا خطاب اب شروع کرتا ہوں۔ اصل عنوان آج یہ ہے، کیا خطاب تھا، اور خطاب میں کرامتیں بہت سنی، ہم مخالف نہیں کرامتیں، خطاب کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، دیکھو نیک دو قسم کے لوگ ہیں، اسی پہ بات